بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے، کتاب المغازی، غزوات ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ باب عمرۃ القضاء، عمرۃ القضاء کا بیان۔ اب یہ بیسیکلی اس کا تعلق تو حج کے ساتھ ہے، حج اور عمرے کا کتاب الحج میں ذکر ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ وہ ایک کیا کہتے ہیں غزوہ تھا، غزوہ حدیبیہ، یعنی جس میں لڑائی کا بھی امکان تھا۔ بیسیکلی تو آپ ویسے عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن یہ امکان تھا کہ اگر وہ لڑتے ہیں تو مسلمان بھی آگے سے لڑیں گے وہ۔ اب اس میں جو ہے نا وہ معاہدہ ہوا تھا کہ بھی آپ اگلے سال آ جائیں۔ یہاں بھی امکان تھا کہ بھی اگلے سال جاتے ہیں، ہو سکتا ہے اگلا جو ہے وہ روکے، وہ کہ ہم نہیں کرنے دیتے۔ ویسے ہم نے کہا تھا چلیں یہ آپ کو ہم نے چکر لگوانے، جیسے کہ عموماً یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں، بے کسی بات میں معاہدہ کر لیا، ٹھیک ہے جی آپ کی صلح ہے، ٹھیک ہے آپ ایسا کریں 2 دن ٹھہر کے آ جائیں۔ ابھی 2 دن ٹھہر کے گئے، کہتے ہیں نہیں جی ویسے ہی آپ پھر آ جائیں تنگ کرنے کے لیے، تو یہ بھی امکان تھا۔ تو اس لیے جو ہے نا اس کو یہاں پہ لے کر آ گئے امام بخاری رحمہ اللہ۔ باب عمرۃ القضاء، عمرۃ القضاء کا بیان۔ ابھی قضاء ادائیگی ہے ما قبل کی، اس لیے عمرۃ القضاء کہتے ہیں، اور عمرۃ القضیہ بھی کہا جاتا ہے۔ قضیہ کا معنی فیصلہ، چونکہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ آپ نے اگلے سال آنا ہے، عمرۃ القضیہ کہہ دیتے ہیں۔ عمرۃ الصلح بھی کہہ دیتے ہیں، صلح ہو گئی ہے اور اس میں طے پایا کہ آپ نے عمرہ نیکسٹ ٹائم کرنا ہے۔ عمرۃ القصاص بھی اس کا نام رکھا ہوا ہے، بھئی وہ پہلے جو ہے نا اس کا بدل دینے کے لیے، اس کے کیا کہتے ہیں برابری میں جو پہلے عمرہ رہ گیا اس کو۔ تو یہ بہرحال جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں مناسبت سے، یہ مناسبتوں سے جو مختلف جو ہے نا وہ نام دیے گئے ہیں۔ ذکر ہوا انس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث حضرت انس نے اللہ کے نبی سے بیان کی ہے۔ یہ باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے اشارہ دے دیا، پھر آگے حدیث لے کر آئیں، پڑھے ذرا۔ اب اس میں آپ کو میں نے یہ کہا تھا کہ جب آپ نے اسٹڈی کرنی ہے صلح حدیبیہ کے، تو اس میں وہ جو ساری چیزیں ہیں نا، اگر آپ تاریخ یا سیرت کی کتاب آپ دیکھ لیتے ہیں تو جامع انداز میں آپ ذہن نشین کر لیں وہ ساری باتیں کہ کیسے کیسے وہ معاملہ جو ہے نا وہ طے پایا، کون کون سی باتیں جو ہیں وہ لکھی گئیں، اور وہ جو باتیں ہیں وہ اس حدیث کے اندر جو ہے نا وہ لکھی ہوئی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ جو باتیں ہیں نا وہ اس کے اندر یہاں پہ مینشن ہے۔ عن ابی اسحاق عن البراء قال اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذی القعدۃ، اللہ کے نبی نے عمرہ کیا، حضرت براء سے مروی ہے، ذو القعدہ میں۔ فابى اہل مکہ ان يدعوه يدخل مکہ، اہل مکہ نے انکار کر دیا کہ وہ آپ کو چھوڑیں، آپ مکہ میں داخل ہوں۔ حتی قاضاہم، یہاں تک کہ آپ نے ان سے صلح کی، علی ان، اس شرط پہ کہ یقیم بہا 3 ایام، آپ مکہ میں 3 دن ٹھہریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ آئیں گے اور وہاں پہ 3 دن آپ ٹھہریں گے۔ فلما کتبوا الکتاب، جب انہوں نے تحریر لکھی، کتبوا تو انہوں نے لکھا، ھذا ما قاضانا علیہ محمد رسول اللہ، یہ وہ بات ہے جس پر ہم سے صلح کی ہے محمد رسول اللہ نے۔ قالوا، انہوں نے کہا، لا نقر بہذا، ہم اس کو برقرار نہیں رکھ سکتے، یعنی یہ جو آپ نے لکھ دیا، لفظ ایڈ کر دیا ہے محمد کے ساتھ رسول اللہ، یہ جو ہے نا ہم یہ نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا، لو نعلم انک رسول اللہ، اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ما منعناک شیئا، ہم آپ کو کسی چیز سے نہ روکتے، ولکن انت محمد بن عبداللہ، لیکن آپ تو محمد بن عبداللہ ہو۔ آپ نے کہا نا رسول اللہ، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، وانا محمد بن عبداللہ، اور میں محمد ہوں عبداللہ کا بیٹا۔ پھر آپ نے علی سے کہا، حضرت علی سے، ہو رسول اللہ یا رسول اللہ، جو رسول اللہ کے جو لفظ لکھے گئے ہیں، ہو اس کو مٹا دو، مہایم مٹانا ہوتا ہے۔ حضرت علی نے کہا، لا واللہ لا کا، میں آپ کو یعنی آپ کا جو نام ہے اس کو ابداً کبھی بھی نہیں مٹاؤں گا۔ انہوں نے کہا میں نہیں مٹاتا ہوں۔ فاخذ رسول اللہ الکتاب، اللہ کے نبی نے وہ تحریر پکڑی، ولیس یحسن یخطب، آپ اچھے طریقے سے لکھتے نہیں تھے۔ فکتب، پھر آپ نے لکھا، ھذا ما قاض محمد بن عبداللہ، یہ وہ ہے جس پر محمد بن عبداللہ نے صلح کی۔ اب محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا
تو ظاہر بات ہے رسول اللہ ختم کر کے بن عبداللہ لکھ دیا نا، اتنا تو بندہ لکھ لیتا ہے ان پڑھ بھی ہو، اور بھائی نہ بھی سیکھا ہو لکھنا پڑھنا نہ بھی جانتا ہو، نام شام تو یہ بات جو ہے نا کہ بھئی آپ نے کیسے لکھ لیا اور یہ کیسے ہو گیا وغیرہ وغیرہ، اس کے اوپر بھی لکھے ہوئے، یہ انہوں نے حاشیے میں یہ بات لکھی ہے۔ فَإِن قُلْتَ هُوَ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ فَكَيْفَ كَذَبَ قُلْتُ الْأُمِّيُّ مَنْ لَا يُحْسِنُ الْكِتَابَةَ لَا مَنْ لَا يَكْتُبُ۔ ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے کہتے نہیں لکھتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بندہ لکھ نہ سکے۔ میں کہتا ہوں ابھی الاسناد مجازی اذ هو الامر بها او کاتب خارقا للعادت علی سبیل المعجزہ، معجزہ واڑ دیتا ہے ایویں خام خواہ۔ اور بھئی بہت سے لوگ ہوتے ہیں انگریزی نہیں آتی لیکن انگریزی میں نام لکھ لیتے ہیں، اپنا ویسے نہیں آتا لیکن اپنا نام لکھ لیتے ہیں، تو بھئی اس میں یہ کوئی ایشو نہیں ہوتا، سمجھ آئیے۔ آپ نے کہا هذا ما قال محمد بن عبد الله لا يدخل مکہ السلاح الا السیف فی القراب، وہ مکہ میں داخل نہیں کرے گا اسلحہ مگر جو تلوار ہے وہ فی القراب میان میں ہوگی، وَلَا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتْبَعَهُ، اور مکہ والوں میں سے کسی کو لے کر نہیں نکلے گا، نہیں نکالے گا، مطلب لفظی ترجمہ یہ ہے کہ وہ نہیں نکلے گا اس مکہ والوں میں سے بِأَحَدٍ کسی کے ساتھ، إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتْبَعَهُ اگر وہ ارادہ کرے کہ اس کے پیچھے جانے کا، مطلب یہ کہ ہم اسلحہ لے کر نہیں آئیں گے، یہ شرط ہے، اور اہل مکہ میں سے اگر کوئی ہمارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو ہم نہیں لے کر جائیں گے۔ وَاللَّهَ يَمْنَعُ مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدًا، اور یہ کہ وہ اپنے اصحاب میں سے کسی کو نہیں روکے گا، إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا اگر وہ ارادہ کرے گا أَنْ يُقِيمَ بِهَا مکہ میں ٹھہرنے کا۔ فَلَمَّا دَخَلَهَا جب آپ داخل ہوئے، یعنی نیکسٹ اگلے سال کی بات ہے، شارٹ کر دیا نا اس کو ایک حدیث میں بھی یہ شرائط تھیں، اور پھر جناب آپ گئے۔ اب اس میں وہ تفصیلات نہیں ہے کہ یہ لکھا گیا پھر واپس آ گیا پھر اگلے سال دوبارہ پھر ہم نے جناب یہ کیا وہ کیا، وہ ڈیٹیل آپ نے دیکھنی ہے تو آپ دیکھ لیں سیرت کی کتابیں جو۔ فلما داخلہ جب آپ داخل ہوئے ومضى الاجل اور مقررہ وقت گزر گیا، اتوا علیٰ لوگ علی کے پاس ہیں، فقالوا پھر انہوں نے کہا قل لصاحبک اپنے صاحب سے کہہ اخرج عنا ہم سے نکل جائے، فقد مضى الاجل مقررہ وقت گزر چکا ہے، فخرج النبی پھر اللہ کے نبی نکلے۔ اس میں ضمن میں اور باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، آپ وہاں پہ ٹھہرے، آپ نے جناب نکاح کیا اور آپ کا خیال یہ تھا کہ میں یہاں پہ ولیمہ کروں اور جو اہل مکہ ہیں وہ اس میں شریک ہوں تاکہ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے بندہ قریب آئے، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی ساری ناک جڑی نا، ہمارا جو ناک ہے وہ ٹیڑھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ناک ساڈی بڑی جانی ہے، اس وجہ تو اسی نہیں۔ فقط مضى الاجل فخرج النبی پھر اللہ کے نبی نکلے، فتح بیات ابنۃ حمزہ حمزہ کی بیٹی ان کا آپ کے پیچھے آ گئی، تو نادی وہ آواز لگا رہی تھی یا امی یا امی، اے میرے چچا اے میرے چچا، فتناولها علی فاخذ بیدیہا، علی نے اس کو لیا، حضرت علی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فاطمہ سے کہا وقال لفاطمہ دونک ابنۃ امی کی، اپنے چچا کی بیٹی کو پکڑ لے، حملہ تھا تو فاطمہ نے اس کو اٹھا لیا۔ فاختصم علی وزید وجعفر، حضرت علی زید اور جعفر کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ حضرت علی نے کہا نا خاص ہوا میں نے اس کو پکڑا ہے اور میری انگل انہیں پھڑی آن کے نا باڈی کی آئی سی، ٹھیک ہے، تو میں نے اس کو پکڑا تھا۔ وہی بنت عمی یہ میرے چچا کی بیٹی ہے۔ جعفر نے کہا ابنت عمی یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، وہ خالۃ عطا تھی اور اس کی خالہ جو ہے وہ میری بیگم ہے، اس کا مجھ سے ڈبل رشتہ ہے، ٹھیک ہے، تمہارے تو صرف چچا کی بیٹی ہے نا، میرے چچا کی بیٹی بھی ہے اور میں اس کو خالو بھی لگتا ہوں۔ اور زید نے کہا ابنت اخی یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، بھائی تم چچا کی بات کر رہے ہو، چچا دور ہوتا ہے بھائی قریبی ہے، تو یہ میری بھتیجی ہے۔ فقضا بها النبی، اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا لخالت یا اس کے خالہ کے لیے۔ آپ نے کہا الخالۃ بمنزلۃ الام،
جو خالہ ہے وہ ماں کے قائم مقام ہے، ماں کے مرتبے میں ہے، جیسے ماں ہے ویسے خالہ، اور ماں کے بعد خالہ کا جو ہے نا وہ مرتبہ ہے۔ اور عموماً جو خالائیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر ماں کو کچھ ہو جائے تو وہ بڑا خیال کرتی ہیں، یہ میری بہن کی اولاد ہے، یہ میری بہن کا بچہ ہے۔ اور آپ نے علی سے کہا انت منی وانا من کا، تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ مطلب یہ ہے کہ جب ہم کیا دیتے ہیں نا آپس میں، پنجابی میں کیا دیتے ہیں، یار تیرے میرے کیڑا فرق ہے گیا، ٹھیک ہے، تو کیا دیتا میں کیا دیتا، میں کیا دیتا تو کیا دیتا، تو اس سینس میں آپ نے کہا یار آپ تجھ میں علی اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، اپنی ایک ہی گل ہے بس، ٹھیک ہے۔ اور جعفر سے کہا اشباہ خلقی و خلقی، تو مشابہ ہے میری صورت کے و خلقی اور میرے اخلاق کے، ٹھیک ہے، تیری شکل بھی مجھ سے ملتی ہے اور تیری جو عادات ہیں۔ اب میں برداشت کر رہا ہوں، میں نے اس کو ادھر دے دیا تو ٹھیک ہے یار تم بھی کام چلا لو۔ زید سے کہا انت خونا و مولانا، تو ہمارا بھائی ہے اور جو ہمارا کیا کہتے ہیں مولا، ایتی انہوں نے لکھا مولا کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، انہوں نے ہمارا آزاد کیا ہوا ہے، اچھا ہمارا دوست ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک بنتا ہے، تو ہمارا بھائی اور ہمارا دوست ہے۔ تو اس طرح آپ نے ہر ایک کو تسلی دے دی۔ علی نے کہا لا تتزوج ابنت حمزہ، کہ آپ حمزہ کی بیٹی سے شادی نہیں کریں گے؟ آپ نے کہا انہا ابنت اخی من الرضاعۃ، یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ بھائی کون سا؟ رضاعت سے، یعنی رضائی بھائی کی بیٹی ہے، تو اس لیے میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ چلے عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے کے لیے معتمر نے سال میں کہ آپ عمرہ کرنے والے تھے، فحال کفار قریش بینہ و بین البیت، تو قریش کے کافر حائل ہو گئے آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان، فنہر ہدیہ، آپ نے ہدیہ کے جانور جو قربانی کے جانور تھے ان کو نہر کیا، اپنے جانور کو نہر کیا، وحالہ کا راس و بالحدیبیہ تھے، اور حدیبیہ میں اپنا سر جو ہے وہ منڈا یا منڈوایا، وقاضاہم، اور آپ نے ان سے صلح کی، علی ان اس شرط پہ کہ یا تعمیرہ العام المقبلہ، آپ اگلے سال عمرہ کریں گے، ولا یحمل سلاحا علیہم الا سیوفا، اور ان پر اسلحہ جو ہے وہ اٹھا کر نہیں لے جائیں گے سوائے تلواروں کے، ولا یقیم بہا الا ما احبوا، اور مکہ میں قیام نہیں کریں گے مگر جب تک مکہ والے جو ہیں انہوں نے پسند کیے، یعنی جتنا انہوں نے پسند کیا ہے نا اتنا عرصہ۔ فاتمر من العام المقبل، پھر آپ نے اگلے سال عمرہ کیا، فدخل کما کان صالحا، آپ مکہ میں داخل ہوئے جیسا کہ آپ نے صلح کی تھی، فلما قام بها ثلاثا، جب یہ بات ہوئی کہ آپ نے وہاں پہ 3 دن قیام کر لیا، امروه ان یخرج، انہوں نے آپ کو حکم دیا کہ آپ نکلیں، فخرج، پھر آپ نکل گئے۔ چل مجاہد سے مروی ہے کہ میں اور عروہ بن زبیر مسجد میں داخل ہوئے، فإذا عبداللہ بن عمر جالس الی حجرۃ عائشہ، تو اچانک دیکھا عبداللہ بن عمر جو ہیں عائشہ کے حجرے کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ ثم قال، پھر انہوں نے کہا کم اعتمر النبی، ٹھیک ہے، کتنے اللہ کے نبی نے عمرے کیے؟ پھر کہا 4، ثم سمعنا استنان عائشہ، پھر ہم نے عائشہ کا، حضرت عائشہ کا مسواک کرنا سنا، اور انہوں نے کہا یا ام المومنین الا تسمعین، کیا آپ نہیں سن رہی؟ ما یقول ابو عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن کیا کہہ رہے ہیں کہ ان نبی اعتمر 4 عمر، اللہ کے نبی نے 4 عمرہ کیے۔ انہوں نے کہا ما تمر النبی الا وهو شاہد، اللہ کے نبی نے عمرہ کوئی بھی نہیں کیا مگر عبداللہ بن عمر شاہد وہاں پہ موجود تھے۔ وما اعتمر فی رجب قط، اور آپ نے رجب میں کبھی بھی عمرہ نہیں کیا، اور یہ جو عبداللہ بن عمر شاید رجب کی بات کر رہے ہیں یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ چلے اچھا جی، اسماعیل بن ابی خالد نے سنا ابن ابی اوفا سے، وہ کہہ رہے تھے لما اعتمر رسول اللہ
جب اللہ کے نبی نے عمرہ کیا سترناہ من غلمان المشرکین، ہم نے آپ کو ڈھانپا مشرکین کے بچوں سے، ومنہم اور مشرکین سے یؤذوا رسول اللہ کہ وہ اللہ کے نبی کو تکلیف دیں، ہاں اس بات سے کہ وہ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائیں، یعنی کہیں تکلیف نہ پہنچا دیں تو ہم کیا کرتے تھے، ذرا سیفٹی کے لیے آپ کے دائیں بائیں تھے، امکان تھا نا، ہاں جی نئی صلح ہوئی ہے، دشمن جو ہے وہ صلح کر کے بسا اوقات کیا کہتا ہے دھوکے کے ساتھ کوئی نہ کوئی نقصان پہنچاتا ہے، تو وہ حفاظتی کیا کہتے ہیں تدبیر کے طور پہ اور حفاظتی نقطہ نظر سے وہ آپ کے دائیں بائیں تھے لوگ۔ چلیں ابن عباس سے مروی ہے قادم رسول اللہ و صحابہ، اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ ہیں، مشرکین نے کہا انہ یقدم علیکم وفد، تمہارے پاس ایک وفد آ رہا ہے، وہنہم ہما یثرب، یثرب کے بخار نے ان کو کمزور کر دیا۔ ویسے یہ بڑی عجیب سی بات ہے، کیسے بڑا عجیب سی بات ہے بے ہن تک کٹ کھا کھا گئے تو ہن اجے بھی کہہ رہے ہیں وہ کمزور ہو گئے۔ ہاں کون سا بھی آپ لڑنے کے لیے گئے ہو تو جناب کٹ کٹ کے آئے ہو، بینی تو کٹ کھا دیے تسی، تو پھر بھی انہوں نے کہی جاندے ہو بھی وہ کمزور ہو گئے۔ میرا خیال ہے یہ ویسے ہی نا اپنا نک جڑا ہے وہ اچا رکھنے کی خاطر کہ نک نہ وڈیا جائے جائے بھائی آ لو، اب اور کوئی بات نہیں ہے تو پھر جناب کوئی نہ کوئی ایسے ہی بندہ کیڑا نکالتا ہے نا، تو وہ ایسے ہی خام خوروں نے بات کی۔ مشرکین نے کہا انہ یقدم علیکم وفد وہنہم ہما یثرب وامرہم النبی ان یرملوا علی الشواۃ ثلاثۃ، اللہ کے نبی نے انہیں حکم دیا کہ وہ رمل کریں یعنی تیز چلیں، ہلکا تیز چلیں، علی الشواۃ ثلاثۃ، 3 چکروں میں، وہ بیت اللہ کا چکر لگانا ہے طواف کرنا ہے، تو آپ نے کہا ہے کہ جو 2 کونے ہیں نا ایک سائڈ اس کی ادھر آپ آرام سے چلو، باقی جو 3 سائڈیں ہیں، باقی جو 3 سائڈیں فرض کیا میں دے رہا ہوں، مطلب ویسے کہہ رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں کہ بھئی یہ کہہ دیا کہ آپ نے جب بیت اللہ کی عمارت چکور ہے، جب آپ نے مغرب میں آنا ہے مغرب والی سائڈ میں تو آپ نے ایسا چلنا ہے، باقی جنوب مشرق اور شمال میں آپ نے تیز چکر لگانا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ نظر آ جائیں۔ عمارت کے بیک سائڈ پہ جائیں گے کیونکہ دوسرے سائڈ پہ وہ لوگ تھے نا وہ دیکھ رہے تھے، صحیح ہے ہاں جی، تو وہ جو کہ لوگ باہر تھے اور ویسے بھی خاندان انہی خاندان میں سے تھے، باہر ساتھ اور بھی لوگ شامل تھے، تو لوگ اکٹھے ہو گئے اور بھی فلانا کتنے اس کو دیکھو، بچوں کو بھی دکھانے کا فلاں وہ ہے، او تیرے چاچے کا پتر ہے، او فلانا تیرے تائے کا پتر اتنے رہتا سے نس گیا ہے ہوں آیا ہے، او جنہیں توتی بننی ہوئی ہے، سمجھ آ نہیں، ایسے ہوتا ہے نا، جیسے ہم تعارف شادیوں پہ کروا رہے ہوتے ہیں یا فوتگی پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم بتا رہے ہوتے ہیں او بھائی او چاچا بوٹا ہے، او چاچا پھیکا ہے، ٹھیک ہے، اتنے رہتا سی لاہور ٹور گیا ہوں، او فلانا راول پنڈی ٹور گیا، ایسے ہی وہ جناب دیکھنے کے لیے تماشا۔ وامرہم النبی ان یرملوا علی الشواۃ ثلاثۃ وان یمشوا ما بین الرکنین، اور یہ کہ وہ 2 رکنوں کے درمیان چلیں، ولم یمنعہم ان یامرہم ان یرملوا علی الشواۃ کلھا الا الابقاء علیہم، اور آپ کو نہیں روکا اس بات سے کہ آپ انہیں حکم دیں کہ وہ تمام چکروں میں رمل کریں، یعنی اس حکم دینے سے آپ کو نہیں روکا الا الابقاء علیہم، مگر ان پر شفقت نے، آپ کو مطلب یہ ہے کہ شفقت آ گئی، ترس آ گیا کہ اگر میں ویسے دے دوں نا حکم کہ بھئی پہلے 3 چکریں پورا ہی جناب، تو ہر کچھ لوگ تو کر لیں گے، اور بھئی کچھ لوگ تو دوڑ لگا لیتے ہیں نا، دوڑ چھوڑ ہلکا ہلکا، لیکن جہاں پہ رش ہو تو اکثریت پریشان ہو جائے گی، سمجھ آ رہی ہے، تو سب کا خیال کرنا ہے۔ اور وہاں پہ کون سا بھی لوگ جو ہیں وہ تیاری کر کے میراتھن دوڑ لگانے کے لیے وہاں پہ گیا ہوئے کہ ٹھیک ہے سب لوگ دوڑ لیں گے، ہر بندے کا اپنا حساب کتاب ہوتا ہے، کوئی بندہ تکڑا ہے، کوئی ماڑا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی نوجوان ہے، کوئی بوڑھا ہے۔ وزاد ابو سلمہ عن ایوب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعامہ الذی استامن قال ارملوا لیرى المشركون قوتهم والمشركون من قبل قیعان۔ ابن عباس سے مروی جب اللہ کے نبی آئے اس سال جب آپ نے امن طلب کیا تو
تو آپ نے کہا تم رمل کرو، تیز چلو، تاکہ مشرکین ان کی قوت کو دیکھیں، اور جو مشرک تھے وہ کوئے کیان پہاڑ ہے اس کی طرف تھے. چلے اللہ کے نبی نے صحیح کی بیت اللہ کی اور صفا مروہ کے درمیان ہلکا ہلکا دوڑے آپ لیوری المشرکین قوتہ، تاکہ مشرکین کو اپنی قوت دکھائیں. صحیح کا معنی رمل نیچے لکھا ہے رمالا، اور صحیح کا معنی بھی ہلکا تیز دوڑنا ہوتا ہے، ہلکا ہلکا دوڑنا. ہاں جی، صحیح کا معنی یہ نہیں کہ جناب آپ نے فل سپیڈ پہ، جیسے یہ 100 میٹر 200 میٹر والی دوڑ ہوتی ہے آپ نے ویسے دوڑ لگانی، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. آگے ابن عباس سے مروی ہے بھائی آپ ڈھیلے پڑے، میں نے حساب لگایا. کیا کوئی مسئلہ بن گیا؟ تو پڑھتے کیوں نہیں؟ آپ ہاتھ اوپر رکھا کرو نا. ابن عباس سے مروی ہے تزوج نبی میمونہ و محرم، اللہ کے نبی نے میمونہ سے، حضرت میمونہ سے شادی کی، اور آپ احرام کی حالت میں، وہ بنا بھی وہ حلال، اور آپ نے رخصتی کی، وہ حلال، اور آپ احرام سے باہر تھے، حلال تھے. وہ مات بصارف، اور سر مقام پہ وہ فوت ہو گئے. اب یہ اس وقت کی بات ہے عمرۃ القضاء میں جب آپ کرنے کے لیے گئے تھے، اس وقت آپ نے شادی کی تھی. وزاد ابن اسحاق حدثني ابن ابي نجيح وبان ابن صالح عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس تزوج النبي ميمونة في عمرة القضاء. تو اس مناسبت سے یہ واقعہ یہاں پہ لے کر آ گئے. ٹھیک ہے. اب یہ مسئلہ بھی ڈسکس آج کل بھی کیا جاتا ہے جناب بحث کہ بھائی احرام کی حالت میں بندہ نکاح کر سکتا ہے یا کہ نہیں کر سکتا، کروا سکتا ہے یا کہ نہیں. ٹھیک ہے. اب یہ آپ نے کیا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، بعض اس کو لیتے ہیں جی بندہ کر سکتا ہے. حضرت ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے جس میں یہ کہ نہ نکاح کرے وہ نہ نکاح کروائے. بعض اس کو لیتے ہیں کہ بھئی وہ آپ کا قول ہے لہذا ہمارے لیے وہ حجت ہے، اس کو نہیں بندہ کر سکتا. آج کل بھئی ہمارا مسئلہ نہیں. اس دور میں تھا کہ بھئی آپ باہر سے جا رہے ہیں کہ قبائل میں آپ نے شادی شدی کرنی ہے، اور ویسے احرام میں بہت سے دن آپ کو لگتے ہیں راستے میں، کہیں ہیلو ہے، کہیں ہو گئی ہے، الیکس ہے کہیں ہو گئی ہے خاندان میں. تو بندہ کہتا ہے چلو یار ان کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے گا، نکاح کر کے بیگم کو ساتھ لے جاتا ہوں میں. ٹھیک ہے. آج کل تو آپ نے ایروپلین کے اوپر فلائی کرنا ہے، شوں کر کے وہاں پہ اترنا اور جا کے، اور نکاح آج کل کرنا ہو تو اس کے لیے تو جناب ویسے ہی بڑے لمبے جوڑے پنگے پڑ جاتے ہیں. کیا کہتے ہو؟ تو اتنی جلدی نکاح ہونے میں نہیں لگ جائے گا. آپ نے جانا ہے وہاں پہ احرام کھول دینا ہے. اگر کسی کو زیادہ مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، وہ احرام کھول کے تو اپنا کیا کہتے ہیں ابتدا میں وہ کر لیں. اگر کسی کو ایشو ہے تو سمجھ آئی ہے؟ یس. کیونکہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو جاتی ہیں نا، صورتحال چینج ہو جاتی ہے. تو اس وقت تو یہ تھا بھی احرام باندھا ہوا ہے، بہت سے دن لگ جاتے ہیں. آپ نے احرام باندھ لیا، گھر سے باندھ لیا، یا آپ جو میقات ہے وہاں سے بھی باندھے، تو پھر آپ نے آرام سے آنا ہے. پھر بہت سے لوگ حج تمتع حج قران کرتے تھے، ابھی احرام نہیں کھولنا، پھر اس کے بعد کھولنا ہے. یہ ساری باتیں چلیں. غزوہ موتا کا بیان، جو موتا جو جگہ ہے شام کی سرزمین میں سے ہے، اس وقت کے لحاظ سے نا جو شام کا علاقہ اس کے اندر جو ہے نا یہ موتا کا جو علاقہ یہ آتا تھا، وہاں کے غزوے کا بیان. اب اس غزوے میں ادھر امام بخاری رحمہ اللہ نے کوئی تفصیلات نہیں لکھی ہوئی، نہ ہی سمجھ آتا ہے ابھی یہاں پہ کتنے بندے گئے تھے، کیا حساب کتاب تھا، ادھر نہیں لکھا ہوا. اور اس میں جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. اور یہ کویسچن ذہن میں آتا ہے جو ابھی میں آگے باتیں کرنے لگا ہوں. ٹھیک ہے. ہماری کتابوں میں بڑی عجیب و غریب باتیں لکھی ہوئی ہیں. عجیب و غریب ایسے باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ عقل ان کو تسلیم ہی نہیں کرتی. اور وہ طریقے کی باتیں ہیں، ان کے اوپر اعتراضات کیے جا سکتے ہیں، کوئی بندہ سوال اٹھا سکتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جناب آپ بات نہیں کر سکتے ہو، اگر آپ نے کوئی بات کر دی آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. اور ہمیں بہت زیادہ وہ اچھی لگتی ہیں، وہ اس لیے کیونکہ مبالغہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے. جتنا زیادہ ہم مبالغہ کریں اتنا زیادہ جو ہے نا ہم باتوں سے محظوظ ہوتے ہیں. تو
تو اس لیے وہ نا ہماری تقریروں میں بھی بڑی جناب بیان کی جاتی ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. ٹھیک ہے، یہ دنیا ہے نا، یہاں پہ رولز ہیں، کچھ قوانین ہیں، کچھ اسباب ہیں، آپ نے سب چیزوں کو دیکھنا ہے. آپ یہ نہیں کہ مبالغہ رائے کر کے لوگوں کو جناب ایسے خام کا دھکا مار دو، جاؤ جی اگو مسئلہ بنیا ہوئے. ٹھیک ہے. اب اچھا وہ کیا باتیں ہیں؟ وہ باتیں یہ ہیں کہ غزوہ موتا میں جو مسلمان تھے وہ 3000 تھے. کتنی تعداد تھی؟ 3000. اچھا، اور ان کی کتنی تعداد تھی؟ وہ جو اس علاقے میں جہاں پہ گئے تھے، یہ موتا والی جو جگہ ہے، وہاں پہ کہتے ہیں 1 لاکھ ان کی فوج تھی. کتنی؟ 1 لاکھ. اور بعد میں لکھا ہوا ہے کہ 1 لاکھ اور فوج آ گئی تھی، وہ جو نا کیسر جو ہے وہ لے کر آ گیا تھا. 2 لاکھ فوج ہوگی. کتنی فوج تھی؟ 2 لاکھ. ادھر 3000 تو 2 لاکھ. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ 3000 اور 2 لاکھ میں کوئی مناسبت بنتی ہے؟ آپ اپنا دماغ استعمال، عقل استعمال کرو، کوئی مناسبت بنتی ہے؟ اور نہیں نہ بنتی. اور یہ جو 1-2 لاکھ کا ڈفرنس، یہ ڈفرنس کو تھوڑا ہے. او بھائی 150 بندے 1000 2000 بندوں کا ڈفرنس ہے. اب یہ جو ابتدائی جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں ہسٹری کے اوپر، ابن اسحاق ہیں اور واقدی ہیں، یہ ان کے حوالے میں، مطلب ان کے، میں نے وہ ڈائریکٹ وہ کتابیں تو نہیں پڑھی، لیکن یہ لکھا ہوا ہے بھائی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ایک نے جو ہے وہ 1 لاکھ تعداد بیان کی اور ایک نے کٹھی 2 لاکھ بیان کر دیتی ہے. ان 1 لاکھ اور 2 لاکھ کا کتنا فرق ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اس میں عجیب و غریب باتیں لکھی ہیں بھائی، وہ مسلمانوں نے ان کو شکست دے دی 1-2 لاکھ. یہ بھی عجیب سی بات ہے، شکست دے دی. اور پھر جو ہے نا مسلمانوں نے کہا یار پیچھے کی جانا، چلو رہن دو، ڈر کے نس گئے. پھر اس میں آپ نے کوئی غنیمت میں کوئی چیز حاصل کی یا کہ نہیں، یا کوئی حساب کتاب وہ بھی نہیں لکھا ہوا آپ نے. ٹھیک ہے، وہ لکھنا چاہیے نا. وہ 2 لاکھ بندے جڑے نے وہ کی گئے کچھے پا کے آگے سن، ہر شے چھڈ گئے. جو دو نہ ویکھے جناب لڑ کے نس گئے، کوئی شے لبھی نہ پچھوں. ظاہر بات ہے 2 لاکھ بندے آئے ہوں گے لڑنے کے لیے، تو کوئی نہ کوئی جناب وہ بڑی فوج لے کر آئے، اور کوئی سواریاں لے کر آئے، کوئی ہاتھی کیا کہتے ہیں اونٹ، ہاتھی چلو چھوڑ دو، اونٹ لے کر آئے جناب، گھوڑے لے کر آئے. انہوں نے خیمے لگائے، ٹینٹ لگائے، کوئی دیگا شیگا. کیا کہتے ہو، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بتائیں، ہوگا نا؟ ہاں جی. پھر اس میں جو لڑائی ہے وہ جو مسلمان 12 شہید ہوئے. ادھر 3000 تعداد ہے، وہاں پہ 2 لاکھ ہے، اور جنگ بہت شدید ہوئی ہے. لیکن جو مسلمان ہیں وہ صرف 12، اور ان میں سے وہ پتہ نہیں کتنے ہزار جو ہیں وہ لکھے ہوئے. ٹھیک ہے. اب میرا خیال 1000 بھی نہیں لکھے ہوئے، شاید تھوڑے جو ہے نا وہ لکھے ہوئے ہیں، 1000 بھی نہیں لکھے ہوئے. اب کیونکہ یہ جو باتیں ہیں نا یہ کوئی پکی نہیں ہے، تاریخ کی باتیں کتاب انہوں نے لکھ دی ہیں جناب. اب آپ چیک کریں یہ واقعی جب یہ غزوہ پیش ہے اس سے لے کے کب، یہ کتنا عرصے بعد کا بندہ ہے، اور جو ابن اسحاق ہے وہ کتنے عرصے بعد کا بندہ ہے آپ دیکھ لیں. 100 میرا خیال 100 سال بعد ہے، اور 200 سال بعد آتا ہے. یہ وہ لکھتا ہے باتیں. اور یہ چونکہ ان کا کوئی، اگر آپ دماغ سے کام لیں گے تو باتیں سمجھ نہیں آتی، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پہ نہیں لکھی ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ اور ہم جو ہیں وہ تقریروں میں بڑا بیان کرتے ہیں جناب، بندہ جو ہے نا وہ لڑوانے کے لیے، وہ ٹھیک ہے، لیکن لڑنا ہے نا تو پراپر وہ تیاری کریں گے تو ایک مناسبت ہونی چاہیے. آپ تیاری نہ کریں بس یہ کہہ دیں 3000 بندے 2 لاکھ سے لڑ گئے جا کے. ایسے جوش آنے سے بندہ جو ہے نا دنیا فتح نہیں کر لیتا کہ جی میں نے جوش آ گیا جناب میں پورا ملک ہی فتح کر لوں گا. میں وہ ہر چیز آپ نے فتح کرنی ہے تو وقت کے تقاضے ہوتے ہیں، اس کے لیے کچھ اسباب چاہیے. اگر آپ نے جنگ لڑنی ہے تو دیکھیں ابھی جو جنگیں ہو رہی ہیں وہاں پڑھیں ذرا. ابھی روس جو ہے وہ یوکرین کے ساتھ لڑ رہا ہے، دیکھیں. اسرائیل اور فلسطین آپس میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں، کتنی تعداد ہے، کیا حساب کتاب ہے. افواج کے والے سے ہر چیز ہے آپ کو مل جائے گی یہاں پہ سے، تو آپ کمپیریزن کر لیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ نہیں ہے کہ جناب آپ عقل بھی استعمال نہ کریں، انے خام خواہ ہوائی باتیں کریں. ہوائی باتیں نہ کریں بھائی، دنیا کو حقائق سے آپ آگاہ کریں. صحیح ہے؟ ہاں جی. تو یہ تھی کچھ میرے ذہن میں. اچھا سوری،
اچھا یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو بہت سے جو جدید ہسٹورین ہیں نا، اور بھائی جو مورخین ہیں جدید دور کے، جنہوں نے تاریخ کے اوپر PhD کی ہے اور بہت سے جو اسباب ہیں قدیم اور جدید ان کو انہوں نے استعمال کیا اور ریسرچ کی ہے اور ورق کی ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا زیادہ سے زیادہ جو ہے نا امکان ہے، جو پاسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ 5-10 ہزار لوگ ہوں گے جن کے ساتھ مسلمانوں نے لڑائی کی. یہ 3,000 تھے، وہ 5-10 ہزار تھے، وہ اس علاقے میں گئے، کوئی جھڑپیں ہوئی ہیں. کیا ہوا ہے؟ جھڑپیں، جنگ ہونا باقاعدہ بہت، ٹھیک ہے، بہت بڑی جنگ ہو، اتنے افراد ہوں، یہ صورتحال نہیں ہوگی. ویسے جو ہے نا وہ لڑائی شڑائی ہوئی ہے اور وسیع سطح پہ جنگ نہیں ہوئی، یہ وہ لکھتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی یہ فوج لکھی اتنی تو فوج اس کی وہ ساری بنتی نہیں جتنی دنیا میں ٹھہری ہوئی تھی ان کی فوج اس دور کی. اور کیسر کی اتنی فوج جو تھی نا وہی وہ بنتی نہیں ہے. تو بھئی آپ دائیں بائیں ساری اکٹھی کر لیں، اور پھر وہ کون سا جناب ان کے دشمن صرف یہ عربوں کے ساتھ تھے، ان کے دائیں بائیں بھی تھے. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دائیں بائیں سے جتنی افواج ہے وہ ساری ہٹوا کے آپ ایک جگہ پہ لے آئیں؟ آپ نے 3,000 بندوں سے لڑائی کرنی ہے جناب، سارے پاسوں بلا لو وہ تسی، ٹھیک ہے. یہ تو ایسے ہے کہ امریکہ نے کسی چھوٹے سے ملک سے لڑائی کرنی ہو، مثال دے رہا ہوں، کسی بڑے ملک نے چھوٹے سے ملک سے لڑائی کرنی ہے نا، چھوٹے سے ملک سے بمقابلہ اس کی چھوٹا ہے. اب وہ کیا کرے، دنیا کی ساری فوج اکٹھی کر کے لے آئے، اور بڑے بڑے ممالک جن کے ساتھ جائیں گے وہاں پہ جناب جگہ خالی چھوڑ دے، ٹھیک ہے اسی جانے پہ ادھر لڑنے کے لیے. تو یہ اس طرح کی مطلب بات ہے. اخبرنی نافع ان ابن عمر اخبر ون وقف علی جعفر یومئذ، وہ جعفر پہ کھڑے ہوئے ان دنوں عبداللہ بن عمر نے خبر دی. وہ قتیل، اور وہ مقتول تھے. فعددت 50، اور میں نے 50 جو ہے نا وہ شمار کیے، 50 نشانات، بین طعنۃ و ضربۃ، نیزہ مارنے اور تلوار مارنے کے درمیان، یعنی نیزہ اور تلوار مارنے کے. لیس منا شیء فی دبری، ان میں سے کوئی بھی نشان ان کے پیٹھ پہ نہیں تھا. سپیڈ مارے ہوئے، ٹائم تھوڑا رہے گا، جلدی کریں. اللہ کے نبی نے غزوہ موتا میں زید بن حارثہ کو امیر بنایا. اللہ کے نبی نے کہا ان قتل زید، اگر زید قتل کر دیا جائے فجعفر امیر ہوگا، اگر جعفر قتل کر دیا فعبداللہ بن رواحہ، پھر عبداللہ بن رواحہ. عبداللہ نے کہا کنت فیہم، میں ان میں تھا اسی غزوے میں. فالتمسنا جعفر ابن ابی طالب، ہم نے جعفر بن ابی طالب کو ڈھونڈا. وجدناہ فی القتل، ہم نے پایا اس کو مقتولوں میں. ووجدنا ما فی جسدہ بدعۃ سین من طعنۃ و رمیۃ، ہم نے پایا جو کچھ اس کے جسم میں تھے، یعنی 90 اور پلس ہے، ہاں 90 سے اوپر کچھ. من طعنۃ، نیزہ مارنے، ورمیۃ، اور تیر لگنے کے جو نشانات ہیں، 90 سے کچھ اوپر ہم نے پایا اس کے جسم میں. چلے اللہ کے نبی نے نعا زیدا و جعفرا و ابن رواحہ للناس، موت کی خبر دی. زید، جعفر ابن رواحہ کی موت کی خبر دی. نعینا کا معنی موت کی خبر دینا ہوتا ہے. للناس، لوگوں کو. قبل ان یاتیہم خبرہم، پہلے سے کہ ان کے پاس ان کی خبر آئے. آپ نے کہا خضر آیت زید، زید نے جھنڈا پکڑ لیا. فاصیبہ، پھر وہ شہید کر دیا گیا. ثم اخذ جعفر، پھر جعفر نے پکڑا. فاصیبہ، پھر وہ شہید کیا گیا. ثم اخذ ابن رواحہ، پھر ابن رواحہ نے. فاصیبہ وہین تلطفان، اور آپ کے آنکھیں بہ رہی تھی. حتی اخذ آیت سیف من سیوف اللہ، یہاں تک کہ جھنڈے کو اللہ کی تلواروں میں سے تلوار یعنی خالد بن ولید نے پکڑا. حتی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی ان پہ. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھو نا یہاں پہ فتح کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو فتح ہو گئی، یہ بات صحیح ہے. مسلمان وہاں پہ گئے جناب، ان کو کیا کہتے ہیں لڑائی کی اور ان کو ڈرا کر واپس آ گئے، یہ ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے نا کہ 2 لاکھ تھے جناب، اور یہ وہ پھر وہ باقی چیزیں کوشچن پیدا ہوتے ہیں نا، پھر یہ کیسے ہوگا. ہاں ٹھیک ہے، 3,000 10,000 میں مناسبت ہے، 3,000 15,000 میں ہے آپ جناب صحیح کہ ڈر کے جب وہ بھاگے تھے انہوں نے کہا یار بہتر ہے ہم واپس چلے جائیں کیونکہ ہمارا علاقہ نہیں، علاقے سے بہت دور ہے، اور اگر ان کی امداد پیچھے سے آگے مسئلہ بن سکتا ہے نا. آپ جنگ کر رہے ہو بھائی، بہت سی تدابیر آپ کو کرنا پڑتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک دفعہ ناسا کوٹ کے پجا دیتا ہے جناب، بھجن دو بار. ٹھیک ہے چلیے آپ پڑھیں. میں نے سنا ہے کہ وہ کہہ رہی تھی لما جا قاتل ابن حارثہ و جعفر ابن ابی طالب و عبداللہ ابن رواحہ، جب ابن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ کی موت کی خبر آئی، قتل کی خبر آئی، تو جلس رسول اللہ یورپ فی الحزن، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے. کہاں پہ؟ مسجد میں. یہ لکھا ہوا ہے غم
آپ کے چہرے میں پہچانا جا رہا تھا. عائشہ نے کہا وانا طالب من سائر البابی ثانی من شق البابی، شق البابی اوپر لکھا ہوا، اور میں دیکھ رہی تھی دروازے کے سوراخ سے. شق یا شق وہ جو پھٹن ہوتی ہیں نا، ہاں جی، دو لکڑیوں کے درمیان. فاتح رجل، ایک بندہ آپ کے پاس ہے، اس نے کہا اے رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر، ان نساء جعفر، جعفر کی جو عورتیں، جعفرین، ٹھیک ہے، قاتل ابن حارثہ و جعفر ابن ابی طالب، ٹھیک ہے، جعفر کی عورتوں. آگے رابی نے کہا یا رابیہ نے کہا قالت وذکر بکاءہن، اور اس نے ان کا رونا ذکر کیا. وہ فامروا ان ینہاؤن، آپ نے اس کو حکم دیا کہ وہ روکے ان کو. اس نے آگے بتایا نا بڑا روئی جاندی، روئی رو رو کے پھنا ہو گئی. رابی نے کہا یا رابیہ نے کہا فضا پر راجل آدمی چلا گیا. ثم آتا، پھر وہ آگے، پھر اس نے کہا قد اتیتہن، میں ان قد نہیتہن، میں نے ان کو روکا تھا. وذکر ان لم یطعن، اور اس نے ذکر کیا کہ انہوں نے اس کے بعد نہیں مانی. رابی نے کہا فامر ایدن، پھر آپ نے حکم دیا. فضا پھر وہ چلا گیا. ثم آتا، پھر وہ آ گیا. وقالا، اس نے کہا واللہ لقد غلبنا، پھر اس نے کہا اللہ کے وہ ہم پر غالب آ گئے. اب ایک بندہ نہیں ہے نا، بندہ صورتحال دیکھ لیتا ہے. بعض بندے ہوتے ہیں وہ پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کریں کوئی نہ کوئی حکم دیں یا کوئی مصلحت کرنے کی کیا کہتے ہیں بہتری کی. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بات نہیں، اس کا سلوشن نہیں ہے یا ابھی حل نہیں ہو رہا، تو چھوڑ دیں ایک دفعہ. موقع کی بندہ نزاکت دیکھتا ہے. اب اس نے کہا نہیں، یہ نہ چپ کر آگے چڑھنا ہے. فزعمت ان رسول اللہ قال، عائشہ کے خیال ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا فاصفیہ فائن من التراب، ان کے منہ میں مٹی ڈال دیں. آنے کا منہ میں مٹی پا دیں جا کے. میں کیا سمجھ نہیں، وہ نہیں چپ کر رہی، تب ہم کیا کریں پھر. عائشہ نے کہا، میں نے کہا رقم اللہ عنہ کہ اللہ تیری ناک خواہ خلود کرے. فواللہ مان تفعلوا، نہیں ہے تو کہ تو کام کرے. وما ترکت رسول اللہ، اور نہ تو نے لگ نبی چھوڑا من العناء، مشقت سے، تکلیف سے. یعنی نہ تو خود ایسا ہے کہ کام کر سکے، کام ہوتا نہیں ہے، اور اللہ کے نبی کو بھی مطلب بار بار تنگ کیا جا رہا، خود پریشان ہے. چلیں، میں نے سنا خالد بن ولید سے وغیرہ لقد انقطعت فی یدی یوم موتا تسعۃ اسیاف، میرے ہاتھ میں یوم موتا کو کیا کہتے ہیں 9 تلواریں ٹوٹیں. فما بقی فی یدی الا، کیا لکھا ہوا ہے، صفیۃ یمانیۃ، ایک یمن کی چوڑی جو تلوار ہے وہ باقی رہ گئی صرف میرے ہاتھ میں، باقی ساری ٹوٹ گئی. چلیں، دقا فی، ہاں ٹھیک ہے، فی یدی، میرے ہاتھ میں یوم موتا تسعۃ اسیاف وصبرت فی یدی صفیۃ لیمانی، یمن کی میری جو چوڑی تلوار ہے وہ باقی رہ گئی. نعمان بن بشیر سے مروی نے کہا امی علی عبداللہ بن رواح، عبداللہ بن رواح بے ہوش ہو گیا. فجعلت اخت امرا، تو تب کی ان کی بہن امرا شروع ہوئی تب کے رو رہی تھی. واہ جبلا، او پہاڑا، ہائے پہاڑا، واہ غذا و فلاں، ہاں فلاں فلاں. تو عدد علیہ، شمار کر رہی تھی اس پہ کیا خوبیاں. ہمارے یہاں بھی مار جائے نا کوئی، ہم کہتے ہیں نا بڑے بڑے جناب القاب ہم دیتے ہیں. تو اس نے کہا ہی نہ بھاگا، جب وہ ہوش میں آ گئے. باقل دی شیئن اللہ کی لڑی آنتا کذا کا، تو نے کوئی بات نہیں کی مگر مجھ سے کہا گیا کہ تو ایسا ہے، ابھی تینوں پہاڑ کہندی بھی، تو فلاں سے کہہ رہی ہے. مطلب یہ کہ تمہیں اچھا نہیں تھا، تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. نعمان بن بشیر سے مروی کو امی علی عبداللہ بن رواح بہذا فلما مات لم تبکی علیہ، جب وہ فوت ہو گیا تو دوبارہ اس پہ نہیں روئی، یعنی اس طرح کے کلمات اس نے نہیں کہے. ٹھیک ہے، ادھر کیوں لے کر ہے وہ لکھ رہے نمبر 2 میں کہ غزوہ موتا میں جب فوت ہو گئے بعد میں نہیں روئی. فلما مات فی غزوۃ موتا تھا وبلغ خبر لم تبکی علیہ لنہیہ ایاہ عن ذلک فی مرض الذی اغمی علیہ فی ولم یمت منہ وبہذا یتضح وجہ ادخال الحدیث الذی قبل هذا فی الباب. کمال آیا، سمجھ آ گئی ہے. چلیں، میرے خیال ہے بس کر دو، اتنے ہی کافی ہے.